سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کی اپنے اوپر دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا آسمان ہمارے لیے بطور چھت کے بنایا۔ کوئی دیوار نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ بغیر ستون اور دیواروں کے اتنا بڑا آسمان بطور چھت کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ ہم بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے ایک چھپر نہیں کھڑا کر سکتے، ایک پترا نہیں ڈال سکتے، ایک معمولی سا ٹینٹ نہیں لگا سکتے بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے ہمارے سر پر بطور چھت کے کھڑا کر دیا۔ پھر ایک آسمان نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے 7 آسمان کو اللہ نے بطور چھت کے کھڑا کیا، اور 7ویں آسمان سے اوپر جو عرش ہے وہاں پر اللہ مستوی ہے، اور اس کی طاقت، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ ساری کی ساری چیزیں چاہے دور کی ہو یا نزدیک کی ہو، سب اس سے قریب ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری جو شہرگ ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، اگرچہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی طاقت ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ تو آسمان کو بطور چھت کے اللہ نے ہمارے لیے کھڑا کیا، اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اسی طرح جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس زمین کو بطور فرش کے اللہ نے ہمارے لیے پانی کے اوپر بچھا دیا۔ یہ زمین پانی کے اوپر ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ پانی کے اوپر ایک بلبلے کی شکل میں تھی، اسی کو پھیلا کر ساری زمین بنائی گئی، جس طرح آٹے کے پیڑے کو پھیلا کر روٹی بنا دی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح خانہ کعبہ کی جگہ کو جو پانی پر بلبلے کی شکل میں تھا، پھیلا کر ساری زمین بنا دی گئی۔
پھر یہ زمین پانی کے اوپر ہے. پھر یہ زمین ڈوبنے کے لیے راضی نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اس زمین کے اوپر بے شمار مکانات کا وزن، پیڑ پودوں کا وزن، پہاڑوں کا وزن، انسانوں کا وزن، گاڑیوں کا وزن، حیوانات کا وزن، نباتات کا وزن، اس قدر ساز و سامان کے ساتھ پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. جبکہ ہم پانی پر ایک مسلح نہیں بچھا سکتے، ہم پانی کے اوپر ایک چادر بچھا کر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ نے اتنی بڑی زمین کو ہمارے لیے بطور فرش کے پانی کے اوپر بچھا دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم صرف اپنی باڈی پر غور کریں، اپنے جسم کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کے لیے ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائی جس کے ذریعے ہم کائنات کا نظارہ کرتے ہیں. اگر آنکھیں تو اللہ دے دے، لیکن آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اگر چھین لے، ہم کسی کام کے نہیں رہ جاتے. کتنی بڑی نعمت آنکھ کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. پھر ہم اپنے کانوں کو لیں. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام آوازوں کو سننے کے لیے اللہ نے ہمیں کان دیے. اگر کانوں کے اندر سے سننے کی صلاحیت اللہ چھین لے تو ہمارے آس پاس لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں. تو کان کی شکل میں اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اسی طرح ہم اپنی زبان کو لے لیں کہ اللہ نے کتنی بڑی زبان کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے ہم بولتے ہیں اور اپنے سینے کے اندر جو جذبات ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر اللہ رب العزت ہمارے زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت کو چھین لے تو ہمارے دل کے جو جذبات ہیں وہ اندر کے اندر دفن ہو جائیں گے اور ہم ایک لفظ بولنے کے قادر نہیں ہوں گے. آپ بتائیے کہ زبان کی شکل میں اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کام کو کرنے کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں اور ان ہاتھوں کو پکڑنے کی، کام کرنے کی طاقت بخشی. اگر اللہ صرف ہاتھ دے دیتا اور اس کی طاقت کو چھین لیتا تو ایک گلاس پانی بھی اٹھانے کے لیے ہم محتاج ہو جاتے. کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہاتھ کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. پھر ہم اپنے پیروں کی طرف توجہ دیں کہ پیروں کی شکل میں اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اپنے ہر کام کو جہاں چاہتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں جا کر کر لیتے ہیں. اگر پیروں کے اندر چلنے کی طاقت اللہ چھین لے تو ہم ایک جگہ پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، محتاج ہو کر زندگی گزاریں گے. کتنی بڑی نعمت پیروں کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. پھر ہم اپنے دماغ کو لے لیں، اپنے دل کو لے لیں. اگر دماغ کا ایک پرزہ اللہ ڈھیلا کر دے تو ہم روڈوں پر ننگے پھریں گے. تو دماغ کی شکل میں اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی جس کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. پھر اللہ نے ہمیں دل عطا فرمایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو پوری باڈی صحیح، اور اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب. ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگو کان کھول کر سن لو، وہ دل ہے.
ہمیں اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا دل خراب ہو چکا ہے۔ دل خراب ہونے کی وجہ سے ہماری طبیعت مساجد کی طرف راغب نہیں ہوتی، ہماری طبیعت قرآن کی تلاوت کی طرف مائل نہیں ہوتی، ہماری طبیعت اللہ اس کے رسول کے رضا کے کاموں میں نہیں لگتی، کیونکہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ لیکن جب دل کا علاج ہو جائے، دل ہمارا صحیح ہو جائے، تو یہی دل اچھے کاموں میں کی طرف ہمیں لے جائے گا اور برائیوں سے ہمیں روکے گا۔ اور ساری انسانیت کے قلوب ایک دل کی طرح اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کرتا ہے۔ وہ سارے انسانوں کے سلسلے میں جس کے بارے میں چاہتا ہے سارے لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ نفرت ڈال دیتا ہے۔ لیکن نفرت ڈالنا، محبت ڈالنا، اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ساری انسانیت کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب ہمارے اعمال بد ہوتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ساری انسانیت کے دلوں میں ہماری نفرت ڈال دیتا ہے اور وہ ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری انسانیت کے قلوب ایک دل کی طرح اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ ہم اچھے اعمال کریں گے تو لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اگر ہم برے عمل کریں گے تو لوگ ہم سے نفرت کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت الفت و محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو غرض ہے کہ میری دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرما کر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر احسان کیا، وہ ایک ہی انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمیں گائے نہیں بنایا، بھینس نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، خچر نہیں بنایا، بکری نہیں بنایا، مرغی نہیں بنایا، پیڑ پودے نہیں بنایا، ندی نالے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتا اے انسان، ہم نے تمہیں عزت بخشی کیونکہ ہم نے تمہیں انسان بنایا۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں ایک مخلوق ہے نوری ملائکہ، جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے انسان، میں نے تمہیں اپنے تمام مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل بنایا، کیونکہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے حکم دیا کن ہو جا فیکون، ساری چیزیں ہوتی چلی گئی۔ اللہ نے آسمانوں کے بنانے کا ارادہ کیا، فرمایا کن ہو جا، آسمان ہو گئے۔ زمین کو بنانے کا ارادہ کیا، فرمایا کن ہو جا، زمین ہو گئی۔ پہاڑوں کے بنانے کا ارادہ کیا، دریاؤں کو بنانے کا ارادہ کیا، سمندروں کے بنانے کا ارادہ کیا، چرند کو بنانے کا ارادہ کیا، پرند کو بنانے کا ارادہ کیا، شجر کو بنانے کا ارادہ کیا، حجر کو بنانے کا ارادہ کیا، جناتوں کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے بنانے کا ارادہ کیا۔ فرمایا کن ہو جا، ساری چیزیں ہوتی چلی گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہیں کن کہہ کے نہیں بنایا، آسمانوں کے ساتھ نہیں ملایا، زمین کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا، سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، چرند کے ساتھ نہیں ملایا، پرند کے ساتھ نہیں ملایا، شجر کے ساتھ نہیں ملایا، حجر کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو،
جب میں نے تمہیں بنانے کا ارادہ کیا میں نے تمہیں کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ جب میں نے تجھے بنانے کا ارادہ کیا وما خلقت بیدی، اے میرے بندو میں نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیونکہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، میں نے تمہیں انسان بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر کیا وہ یہ کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کہ اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں صاحب ایمان بنایا، ہمیں مومن بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، کافر نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، کمیونسٹ نہیں بنایا، کیپٹلسٹ نہیں بنایا، لبرلسٹ نہیں بنایا، یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، اسلام والا بنایا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، جو اللہ نے سب سے بڑا ہم پر احسان کیا۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی تفقہ دیتا ہے، اسے ایمان دیتا ہے، وہ اسے اسلام دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ہم پر احسان کیا وہ یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کو کائنات کی ساری چیزیں دے دی جائیں مگر اسے ایمان نہ دیا جائے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے، انسان بہت بڑے نقصان میں ہے، کیونکہ ایمان جیسی عظیم دولت اس کے پاس نہیں۔ اس کے برخلاف اگر دوسرے انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن صرف اس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، اس کے پاس عزت نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، حکومت نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اس کے پاس ایمان ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس روئے زمین پر جب تک میرا یہ مومن بندہ، میرا یہ ایمان والا بندہ، میرا یہ اسلام والا بندہ اس روئے زمین پر جب تک رہے گا اس کائنات کے نظام کو میں چلاتا رہوں گا، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس کائنات کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو میں زندہ رکھوں گا، سارے نظام کو میں چلاؤں گا جب تک میرا ایک ایمان والا بندہ اس دنیا میں رہے گا۔ لیکن جب اس دنیا سے ایمان والا میرا یہ بندہ ختم ہو جائے گا، ساری دنیا کفر سے بھر جائے گی، روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں اسی دن اس دنیا کو فنا کر دوں گا، میں اسی دن اس دنیا کو ختم کر دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی جس کے پاس ایمان ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو مال و دولت کی بیماری نے مارا۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل،
وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ ایک اللہ والے کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا، لیکن اس کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت، آخری وقت پوری دنیا کلمہ پڑھتی ہے، پوری دنیا اللہ اللہ کرتی ہے، اپنے رب کو یاد کرتی ہے، آپ نے یہ کیا رٹ لگایا تھا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ اس وقت شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، میں نے پوری دنیا کو ورگلایا، میں نے پوری دنیا کو بہکایا، میں نے پوری دنیا کو پھنسایا، لیکن تم میرے فندے سے نکل گئے۔ تمہارے علم نے، تمہاری نیکی نے، تمہارے تقوی نے، تمہاری پرہیزگاری نے تمہیں بچا لیا۔ تو فرماتے میں اس شیطان کو یہ جواب دے رہا تھا کہ ظالم، ابھی تو سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، نامعلوم آخری وقت کیا بنے، ایمان پر خاتمہ ہو یا کفر پر خاتمہ ہو، اس نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ بالکل درست ہو چکا ہے، نامعلوم رات کو کیا ہو جائے، نامعلوم دن میں کیا ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں صرف وہ آتا ہے جو کسی آدمی کو قتل کر دے۔ ہمارے نزدیک صرف قتل کرنا گناہ ہے، ہمارے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، ہمارے نزدیک صرف شراب پینا گناہ ہے، ہمارے نزدیک صرف دھوکہ دینا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس تھی، ایک آدمی آنکھ کا زنا کر کے بدنگاہی کا شکار ہو کے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بدبو پھیل گئی، لوگ میری مجلس میں آنکھوں کا زنا کر کے بدنگاہی کا شکار ہو کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے چوٹ ماری، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی لوگوں پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاکیزہ مجلس ہو اور اس کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے کپڑے میں ایک تولہ نجاست، ایک تولہ پیخانہ لگا کر آ جائے تو اس پاکیزہ مجلس میں بدبو تو پھیل ہی جائے گی۔ صحابہ کرام کی مجلس پاکیزہ مجلس ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی آدمی آنکھ کا زنا بھی کر کے آتا تھا تو بدبو پھیل جایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو یہ دونوں آنکھ میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، آنکھیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، آنکھیں دینے والی ذات معبود حقیقی کی ہے، آنکھیں دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جو اللہ ہمیں آنکھوں کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، وہی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کرے۔ آج ہم راستہ چلتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نگاہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کے کھلنے کے بعد گناہ کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زیر آلود تیر ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہماری نگاہ بہکتی ہے، پھر ہمارا دل بہکتا ہے، پھر ہمارا پورا وجود بہکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہماری نگاہ محفوظ ہوگی تو دل محفوظ ہوگا، اور دل محفوظ ہوگا تو ہمارا پورا وجود محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بدنگاہی سے بچائے، اللہ ہمیں اللہ والوں کے طریقے پر
اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اذہان کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات صفحے سیدھی کر لیں، جن لوگوں نے اب تک سنتیں ادا نہ کی سنتیں ادا کر لیں۔